الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ عشرہ ذی الحجہ کے اعمال میں سے ایک عمل اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانور قربان کرنا ہے۔ تو قربانی کے بارے میں جہاں اور مسائل جاننا بہت ضروری ہے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ قربانی کرنے کا وقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد ذبح کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنت المسلمین، کہ جس نے عید کی نماز پڑھ لینے سے پہلے جانور قربان کیا تو گویا کہ اس نے اپنے لیے ہی جانور قربان کیا ہے۔ ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، اور جو عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد جانور قربان کرتا ہے تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ صحیح ہے، درست ہے، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان ذبح قبل الصلاة فلیعد، جو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور قربان کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ جانور قربان کرے، یعنی کہ جو اس نے جانور قربان کیا ہے اس کی جگہ وہ اور جانور قربان کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اگر کوئی غلطی سے یا انجانے میں یا لا علمی کی بنیاد پر عید کی نماز سے پہلے اپنا قربانی کا جانور جو ہے وہ ذبح کر لیتا ہے تو وہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس نے عید کی نماز سے پہلے اپنا جانور قربان کر لیا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، لیکن وہ اس کا گوشت جو ہے وہ کھا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی جان لیں کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ والے دن عید کی نماز سے شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق تک وہ قربانی کا وقت جو ہے وہ رہتا ہے، یعنی کہ 10 ذی الحجہ والا دن اور پھر 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی مغرب تک یہ قربانی کے 4 دن ہیں۔ ان چاروں دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، جو پہلے دن کرے گا اس کی قربانی افضل ہوگی، لیکن 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی مغرب تک یہ قربانی کا وقت ہے۔ ان دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے لوگ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنے کے لیے۔ تو اگر کوئی اس طرح سے تقسیم کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کر لے، لیکن شریعت کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ شریعت کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو اور پھر ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک رشتہ داروں میں دے دو، ایک فقراء مساکین کو دے دو۔ ایسی شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اسی طرح 3 حصے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو گھر والے ہیں، جو آپ کے اہل و عیال ہیں، ان کا سب سے پہلا حق ہے آپ ان کو تقسیم کریں، اور ان کو تقسیم کرنے کے بعد اگر بچ جاتا ہے تو پھر کسی اور کو بھی دے دیجیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حصہ جو آپ کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے اور وہ حصہ ان کے لیے ناکافی ہو اور پھر آپ باہر جا کے تقسیم کریں، تو یہ تقسیم اس وقت جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ اور قربانی کا جو ابتدائی زمانہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابتدائی دور میں تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع کرتا تھا، اب تمہارے لیے آزادی ہے، اب تم قربانی کا گوشت ذخیرہ کر سکتے ہو۔ یعنی کہ جب حالات بدل گئے، لوگ جو تھے ان کے پاس اتنی استطاعت آ گئی کہ وہ قربانی کر سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قربانی کا گوشت جو ہے وہ ذخیرہ کرنے کی بھی اجازت دی۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پاس ذخیرہ کر کے قربانی کا گوشت رکھ لیں اور باقی لوگوں کو
آپ کے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو یا گلی محلے میں آپ کے پڑوسیوں کو قربانی کا گوشت میسر نہ ہو، اس صورت میں آپ ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر سب کے پاس وافر مقدار میں گوشت موجود ہے تو اس حالت میں آپ قربانی کا گوشت ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔